77 سال میں اس دفاعی ادارے نے کیا کیا ہے اس ملک میں؟ ملک کی دفاع تو چھوڑ دیں کہ ہم ملک کی دفاع کی بات کریں، اس ملک میں ایک شہری محفوظ نہیں ہے، یہ ہمارے دفاعی اداروں تو کیا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے امریکہ کی غلامی کرنی ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام جب سانس لے تو اس پہ ٹیکس ہو، جب زور سے سانس لے تو اس پہ پھر مزید ٹیکس ہو، کوئی بھی مرے موت پہ ٹیکس لگا دیا جائے، میرے خیال میں شادی کوئی کرے اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے، اور ایک کام رہ گیا بچے پیدا کرنے میں بھی ٹیکس لگا دیں، تو کیوں نہ ہر جگہ یہ ٹیکس کی کمی، بچے ویسے ہی بہت پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں، تو یہ بچے ویسے ہی بہت پیدا ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی اگر چیئرمین جس طرح میں نے پچھلے تقریر میں اس معزز ایوان اور پوری قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان بدقسمتی سے 14 اگست 1947 کو بنا لیکن یہ آزاد نہیں ہوا، اور آزادی میرے خیال میں بنیادی طور پہ ایک انسان، ایک ملک اور ایک وطن کی آزادی معاشی ہوتی ہے۔ جب تک آپ معاشی طور پہ آزاد نہ ہو تو کوئی انسان آزادی کا مزہ لے نہیں سکتا، اور بدقسمتی سے پاکستان میں تاریخ میں پہلا ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان، اس کے دور میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے امریکہ کی غلامی کرنی ہے، اور اس کے دور سے ہم معاشی طور پہ، فطری طور پہ ہر قسم سے امریکہ کے تلے بیٹھ گئے۔ پھر ضیاء صاحب کا دور آتا ہے، کل بھی بات ہوئی، مرد مجاہد کی کوشش کی گئی تھی، اس کو بار بار کاٹنے کی کوشش کی گئی تھی باہر سے، اور وہ بھی اس نے کہا کہ سینٹ کے فلور پہ کوئی سینیٹر تقریر کرے اور کوئی الفاظ ہدف بھی نہ ہو، اور پھر بھی اس کو قوم کے سامنے ہدف کر دیے جائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج کے یہ باتیں بھی یہ لوگ سننے کو تیار ہیں، لیکن یہ تاریخ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ضیاء صاحب کے دور میں ہم نے مجاہدین کا چکر شروع کیا، اور ہم نے یہاں پہ کیمپس بنائے، ٹریننگ کیمپس بنائے، اور وہ ٹریننگ کیمپس بنانے میں اور مجاہدین پیدا کرنے میں پاکستان کو امریکہ سے بہت پیسہ ملا۔ پاکستان کو نہیں ملا، لیکن جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہے اور پاکستان کی ترجیحات اس بجٹ سے بھی واضح ہے، ان کو بہت پیسہ ملا۔ ان پیسوں کے مزے میں یا ان پیسوں کے لیے ہماری اجرت اس حد تک گئی کہ ہم نے ایک ملک کو بلکہ پورے قوم کو تباہ کر دیا، اور تب سے ہی پاکستان کی اکانومی، میرے والد صاحب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ وار اکانومی ہے۔ یہاں پہ جنگ ہوگا تو پاکستان کے مزے ہوں گے، پیسہ آئے گا، ڈالر ہی ڈالر ہوں گے، اور جب جنگ نہیں ہوگا تو ہماری اکانومی بیٹھے گی، کیونکہ ہم پچھلے 60-70 سالوں سے اپنی اکانومی کو جنگ کے ذریعے چلا رہے ہیں، اور وہ بھی امریکہ کے جنگ کے لیے چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا 9/11 ہوا، اور 9/11 کے نتیجے میں جو حالات ادھر پاکستان اور افغانستان میں پیدا ہوئے، اور پھر ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ سے ڈالر آ رہے ہیں، تو ہم نے جمہوریت کو خدا حافظ کر کے پرویز مشرف صاحب آگے ڈکٹیٹر کے طور پہ، اور پھر ہم نے ان سالوں میں بھی پرایا جنگ لڑ کے، پرائے ملک میں گھس کے لڑائی کر کے اپنے ملک کی اکانومی کو چلانے کی کوشش کی، اور بدقسمتی سے آج تک وہی حالات ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں منسٹر صاحب، کوئی بات میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، اور میں خدا حاضر ناظر ہے، میں کسی کے ذات پہ تنقید نہیں کر رہا، کیونکہ میں اور آپ، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری کیا اہمیت ہے اور ہم اس ملک میں کتنا کر سکتے ہیں اور کتنا نہیں کر سکتے۔ یہ بجٹ، اس بجٹ کی عکاسی یہی ہے کہ عوامی نمائندوں نے یہی بجٹ نہیں بنایا۔ یہ بجٹ IMF کا ڈکٹیٹ شدہ بجٹ ہے۔ اس بجٹ کے سارے فیصلے IMF، اور اس بجٹ کی صرف نہیں، یہ نہیں کہ میں صرف ان پہ تنقید کر رہا ہوں، یہ بجٹ اور اس سے پہلے جتنے بجٹ آئے ہیں سب سے IMF کی عکاسی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس بجٹ سے بھی
قومی نمائندگی کی عکاسی نہیں ہو رہی, قوم کو ریلیف نہیں ہے, قوم کے لیے کوئی سوچ نہیں ہے, بلکہ یہ بجٹ سیدھا سادہ عکاسی کر رہا ہے آئی ایم ایف کا. تو جب آئی ایم ایف کی مرضی سے بجٹ بنے گا, بدقسمتی سے عوام کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ان حالات میں کون اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ 17.6% انکریز آپ کے ڈیفنس بجٹ میں آیا ہے؟ ہمیں شرم کرنا چاہیے. آج جس حالات میں ہم بجٹ بنا رہے ہیں اس حالات میں ہم 2122 بلین روپیز پاک فوج کو دے رہے ہیں. کس لیے؟ کس کارنامے کے لیے؟ اس لیے کہ وہ آن بھائی پہ ظلم کرے, اس لیے کہ وہ جب اس کا دل کرے تو وہ آنریبل لیڈر آف دا پاکستان مسلم لیگ بیٹھے ہوئے ان پہ ظلم کرے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے بھائی, ہم قربانیاں, قوم قربانی دے گی اور فوج کے لیے دے گی, ٹھیک ہے ہم دیں گے, کیوں نہیں دیں گے, اس ملک کا فوج ہے. لیکن یہ فوج بھی تو کچھ دکھائے نا. 77 سال میں اس دفاعی ادارے نے کیا کیا ہے اس ملک میں؟ ملک کی دفاع تو چھوڑ دیں کہ ہم ملک کی دفاع کی بات کریں, اس ملک میں ایک شہری محفوظ نہیں ہے. یہ ہمارے دفاعی اداروں کی حالت ہے. اور پیسے دیتے جائیں تاکہ ان کے پرکس اینڈ پریولیجز بڑھتے جائیں, عوام کا خون نکالتے جائیں, فوج کو پکڑاتے جائیں. آج بھی ترجیح ٹینک ہے, توپ ہے, ایٹم بم ہے, بندوق ہے. وہ قوم ترقی کرے گی جن کی ترجیحات ختم ہو کے. ہم چیختے تھے جب پاکستان آتا ہم سے الگ ہو رہا تھا تو یہی چیخ ادھر سے کہ وہ بھوکے مریں گے. آج آپ بنگلہ دیش کی حالت دیکھ لیں. جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ ہم سے الگ ہو کے بھوکے مریں گے, الحمدللہ وہ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم ادھر اب بھوکے مر رہے ہیں. ہمارے پشتوں کا ایک محاورہ ہے چیئرمین صاحب, یو دلو کمری اور بھلے سر پراٹھے لٹے. ایک بھوکا مر رہا ہے, دوسرا سر تلے پراٹھے ڈھونڈ رہا ہے. قوم بھوکی مر رہی ہے اور ادارے سر تلے پراٹھے ڈھونڈ رہے ہیں. ان حالات سے یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا چیئرمین صاحب. صرف تنقید نہیں کہ ہم کھڑے ہو کے صرف تنقید کریں, ہمارے پاس راستے ہیں, ہمارے پاس راستے ہیں, ہم ان پہ عمل کریں. ہم خود احتسابی کا عمل کریں. اس ملک کے ہر ادارے سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ ملک ایک قرضدار ملک ہے. یہ نہیں کہ الحمدللہ ہم اور آپ جیسے لوگ سہولیات سے بھرے جا رہے ہیں اور ملک کی قرضداری کی عکاسی صرف عام عوام سے ہو رہی ہے. ہمارے پاس راستے ہیں. ہم کیوں انگریز سے باقی شانہ طرز زندگی نہیں چھوڑتے؟ ہمیں شروع کرنا چاہیے پہلے پارلیمان سے. ہم قربانی دینے والے لوگ ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ایوان میں عوام کے لیے آئے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی ایمل ولی خان کی انتہائی جذباتی تقریر. آج تو انہوں نے واضح تنقید کی اور کھل کر بات کی. کہا کہ ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا ہے, کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی ٹیکس لگا دیں, جو سانس لے اس پر بھی ٹیکس لگا دیں, پھر اور سانس لے تو اور ٹیکس لگا دیں, مردوں پر ٹیکس لگا دیں. کس کس چیز پر آپ ٹیکس لگائیں گے؟ کیا آپ اس غریب عوام کو جینے نہیں دینا چاہتے؟ کیا اس عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی جیے؟ ملک کے اندر حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ یاد رکھیے گا, انہوں نے کہا کہ ہم آزاد تو ہو کے صرف نام کے آزاد ہوئے, چونکہ کوئی بھی قوم اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک وہ معاشی طور پر آزاد نہ ہو. تو ہم ابھی تک معاشی طور پر آزاد نہیں ہو سکے. تو جب ہم معاشی طور پر آزاد نہیں ہو سکے تو کب تک جو ہے ہم دوسروں کے سہاروں پر چلتے رہیں گے؟ ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے اللہ حافظ.